اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو تہذیبی و تمدنی اور ثقافتی اثاثہ ادھار میں دے سکے، بلکہ اسلام ہی خود اتنا قوی ہے، خود اتنا مضبوط ہے کہ ان کے پاس کسی طرح کی کوئی کمی نہیں۔ اگر ان کی کوئی نقالی کرے، ان کی کوئی روش پر چلنا چاہے تو ان کی روش پر چل کر کے اپنی زندگی کو تابناک بنا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک پوائنٹ پر غور کریں گے کہ کوئی بھی قوم جب فاتح ہوتی ہے تو مفتوح قوم پر جن پر وہ غلبہ پاتی ہے ان پر ان کی تہذیبی اور تمدنی اثرات بالکل بلا مبالغہ پڑتی ہے اور بلا شک و شبہ پڑتی ہے، اور وہ قوم جو مفتوح ہے، جو شکست کھا چکی ہے، ان پر فاتح قوموں کی تہذیبی اور تمدنی اور ثقافتی اثرات بالکل پڑتے ہیں، اور وہ لوگ اس کو اپنانے میں ذرا بھی کتراتے نہیں، بلکہ اس میں اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں اور اپنے مستقبل کے سلسلے میں اس میں مشعل راہ سمجھتے ہیں اور اسی میں اپنے لیے خیر و عافیت سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں اس کی غلامانہ زندگی ہے، اس میں اس کے لیے تاریکی ہے، وہ غیر محسوس طریقے سے غلامی کی تاریکی میں بالکل جا گرتا ہے، لیکن انہیں ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی قوم کے پاس ان کا ذاتی کوئی تمدن نہ ہو، ثقافت نہ ہو، ان کے پاس کوئی سرمایہ نہ ہو، وہ قومیں اپنے دین کے سلسلے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتی ہیں، وہ قومیں اپنے ادیان کے سلسلے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتی ہیں، ان کے پاس کوئی قابل اعتماد کلچر نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی بہترین تاریخ نہیں ہوتی جس کے سبب وہ دوسروں کی نقالی کرتا ہے، اور جو قومیں فاتح ہو جاتی ہیں ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو وہ ایکسپٹ کر لیتی ہیں۔ لیکن جہاں تک مسلم قوم کی بات ہے تو مسلم قوم اس محاذ پر نہیں ہے۔ مسلم قوم کے سر پر، مسلم قوم کی پشت پر ایک ناقابل تردید آفاقی پیغام ہے، ان کے پاس بہترین ضابطۂ حیات ہے، ان کے پاس بہترین سسٹم ہے، ان کے پاس ایک بہترین دستور ہے جس پر عمل کر کے یہ اپنی زندگی کو تابناک بنا سکتا ہے۔ ان کے پاس قرآن مجید کی شکل میں ایک بہترین ضابطۂ حیات ہے، لیکن اگر اس کے باوجود اس قوم کی اکثریت دوسروں کی نقالی پر اتر آئے، ان کی روش پر اتر آئے اور ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو قبول کر لے اور ان کی تقلید کرنے لگے، ان کو فالو کرنے لگے، تو آپ سمجھ جائیے کہ اس قوم کے لیے اس سے زیادہ بدنصیبی اور اس سے زیادہ المناک صورتحال اور کچھ نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ افسوس کا مقام نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ شرمندگی کی بات نہیں ہو سکتی۔ مسلم قوم کو ڈوب مرنا چاہیے۔ اگر مسلم قوم دوسروں کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو قبول کرتی ہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس ایک آفاقی تہذیب و تمدن ہے، آفاقی پیغام ہے، ان کے پاس ایک بہترین دستور اور بہترین سسٹم ہے، بہترین قانون ہے، اگر دوسروں کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو قبول کرتی ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتی ہیں، تو آپ سوچ لیجئے کہ اس سے زیادہ المناک صورتحال اور افسوس کا مقام مسلم قوم کے لیے اور نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، انسان کس مقام پر روئے، انسان کیا کیا صورتحال بیان کرے، انسان کس کس چیز کی نشاندہی کرے، انسان کہاں کہاں پھسل رہا ہے کس کی نشاندہی کرے، ایک دو زخم نہیں پورا بدن ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں پورا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے نکلے۔ آپ انسانی معاشرے پر نگاہ ڈالیں، سماج میں نگاہ ڈالیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان ہر محاذ پر، ہر میدان میں غیروں کی نقالی کر رہا ہے، ان کی روش پر چل رہا ہے اور ان کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ افسوس تو اس پر ہے کہ کیا عرب اور کیا عجم، کیا دیار اسلام اور کیا دیار غیر، ہر جگہ انگریزی کلچر اور فرنگی تہذیب کی حکمرانی نظر آتی ہے، اور مسلم قوم بلا سوچے سمجھے،
بلا تدبر کے بلا سوچے سمجھے اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں اور اس کو قبول کر لیتی ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ انگریزی دنیا میں برتھ ڈے کی تقریب رونما ہوئی۔ হ্যালো, আপনারা চলে যাবেন না তো? বাঙ্গাল থেকে আর একজন মোকাররির মৌলানা মনিরুল ইসলাম সাহেব উনি আছেন, আপনারা চলে যাবেন, চেষ্টা করবেন। برتھ ڈے کی تقریب رونما ہوئی تو مسلمانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، مسلمان برتھ ڈے منانا شروع کر دی اور انگریزوں سے 4 قدم آگے نکل کر کے اس کو اور اپنایا۔ کوئی پیچھے سے ہاتھ پکڑتا، انہوں نے آگے سے ہاتھ پکڑا اور اس سلسلے میں اپنی بے غیرتی کا ثبوت دیا۔ افسوس تو اس مقام پر ہے کہ اسی پر قیاس کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانے شروع کر دی، آپ کا سالگرہ منانا شروع کر دیا۔ اپنی ماں بہن بیٹی، اپنے باپ ماں اور اپنے اعزاء و اقارب سب لوگوں کو تو منائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سالگرہ منانا شروع کر دیے۔ انگریزوں نے چست اور تنگ کپڑے پہننا شروع کیے، کٹے پھٹے کپڑے پہننا شروع کیے تو مسلمانوں نے بھی قبول کر لیا، اور بغیرتی کے عالم میں اپنے بے حیثی کا ثبوت دیتے ہوئے وہ بھی کٹے پھٹے تنگ اور چست کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں پر ذرا غور کریں، یہ کن کا دین ہے اور ہم کہاں سے اس کو نقل کر رہے ہیں، کن کی روش پر چل رہے ہیں۔ انگریزوں نے بال کی کٹنگ میں حیوانیت کی مشابہت اختیار کی، حیوانات کی مشابہت اختیار کی، تراش خراش شروع کیا، آدھا کاٹا اور آدھا چھوڑ دیا۔ ہم مسلمانوں نے بھی اس کو اپنا لیا، ہم مسلمان بھی ان کے پیچھے دوڑ پڑے اور ان کے دل دادا بن گئے۔ حالانکہ سختی کے ساتھ اس طرح کے بال رکھنے سے منع کیا گیا۔ میرے بھائیوں، ہم کو اس چیز کا یہ احساس نہیں ہے کہ لوگ ہمیں کہاں پھسلا رہے ہیں۔ ہمارے دشمن، ہماری جانی دشمن، ہمارے مالی دشمن، ہمارے شرعی دشمن ہمیں کہاں پہ پھسلا رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا شعور نہیں، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو عام معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کو تو اس چیز سے کوئی لینا دینا تو ہے ہی نہیں۔ وہ صاحب کٹوائے تو ہم بھی کٹوا لیں گے، وہ اس طرح کے کپڑے پہن رہے تو ہم بھی پہن لیں گے، لیکن اس چیز کا تعلق کہاں سے ہے، اس کی جڑ کہاں ہے، اس کا اصل کہاں ہے، آپ اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے اصل وہ آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے جانی دشمن بھی ہے، آپ کے مالی دشمن بھی ہے اور آپ کے ہر اعتبار سے شرعی دشمن بھی ہے، لیکن ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہیپی نیو ایئر، ویلنٹائن ڈے اور نہ جانے کتنے طرح کے رسومات اور کتنے طرح کے منکرات، وہ فحش کام جو غیر سے منقول ہو کر کے آ رہے ہیں اور جن کے ذریعے سے غیروں نے ہمارے ایمان کا سودا کرنا چاہا، ہم ان چیزوں کو اپنا کر کے ہم خوش ہیں اور ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وقت کا تقاضا ہے، اور آج کی جدت کے دور میں، آج کے اس دور میں اس چیز کو اپنانا ضروری ہے۔ اسکول کالج ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں فحاشی کے اڈا بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا شعور تک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا اگر کوئی عذاب آتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اگر کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اس میں ہماری ہی کرتوت ہیں، ہمارے اعمال کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس طرح کے عذاب میں مبتلا کیا ہے، اس طرح کی مصیبت میں مبتلا کیا ہے، ورنہ رب کو کیا پڑی ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو مصیبتیں تم کو آ پڑتی ہیں، جو پریشانیاں تم کو آ پڑتی ہیں،
اس میں تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تمہارے اعمال کے پاداش میں تمہیں مصیبتیں آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ وہ رب کریم وہ ہے، وہ ذات تو وہ ہے کہ جو بہتوں سے درگزر کر لیتا ہے، بہتوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، جو اچھائیاں تم کو ملتی ہے وہ رب کی جانب سے ہے، جو اچھائیاں تم کو ملتی ہے وہ رب کی جانب سے ہے، اور جو برائیاں تم کو ملتی ہے یاد رکھنا کہ تمہارے نفس کی جانب سے ہے۔ آج ہم مسلمان بے حسی اور بے غیرتی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ادراک نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے، ہم اتنے غفلت میں ہیں کہ لوگ ہماری ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ میں ان نکاح پر بات کرنا شروع کیا، لوگ نیند کے آغوش میں چل دیے۔ میرے بھائیوں، یہ سب رونے کا مقام ہے۔ میں شروع میں کہا تھا سلجھے انداز میں صرف ان چیزوں پر فیصلہ کروں گا، آپ کو نشان راہ دکھانے کی کوشش کروں گا، بلا افراط و تفریط ان چیزوں پر بات کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ ہم کہاں پھسل رہے ہیں، اور ہمارے دشمن، ہمارے دینی دشمن، ہمارے شرعی دشمن ہمارے ایمان کا کس طرح سودا کر رہے ہیں اور ہم کہاں گڈھے میں لے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر، کسی قوم کو کوئی نعمت دے کر اس کو چھین لے۔ اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرتا، اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک انسان خود اس میں اپنا عمل دخل نہیں کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کا عمل، اگر انسان کی کوئی نعمت چھین جاتی ہے، کوئی ان کی اچھی چیز چھن جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس پر کوئی وبال یا کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ صرف اور صرف ان کے اعمال کی پاداش میں ہوا کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ جب تک انسان اللہ رب العالمین کی اوامر، اللہ رب العالمین کی نواہی سے بے پرواہ ہو کر اپنے احوال و اخلاق کو بدل نہیں لیتی ہے، تب تک اللہ رب العالمین ان پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کرتا ہے۔ جب انسان معاصی کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور ہر محاذ پر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، رب کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، کفران نعمت کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے پاداش میں ان کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ آج کے اس دور میں، آج کے اس زمانے میں اگر آپ بغور دیکھیں گے، گہرائی و گہرائی میں اتر کر کے دیکھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد آج دوسرے نمبر پر ہے نا؟ مسلمانوں کی تعداد آج دوسرے نمبر پر ہے۔ 50 سے زائد ممالک ایسے ہیں جہاں کے حکمران مسلمان ہیں، اور ان کے 90% عوام بھی مسلمان ہیں۔ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ دولت کے بنا پر خوشحال اور مالدار کہلاتے ہیں۔ رب نے ان کو قدرتی اور مصنوعی ہر اعتبار سے دولتیں دی ہیں، اللہ رب العالمین نے ہر طرح کے انعامات سے ان کو نوازا ہے۔ باوجود اس کے ان کا مقام دیکھیں گے، باوجود ان کا روب و دبدبا دیکھیں گے، وہ قومیں جو کبھی ان کے سامنے لرزہ باندام ہو جایا کرتی تھی، ان کے خوف میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے، آج ان پر عذاب کی طرح مسلط ہیں۔ وہ قومیں جو کبھی ان سے زندگی کی بھیک مانگا کرتی تھی، آج ان کے تقدیر کے مالک نظر آتی ہیں۔ وہ قومیں جو کبھی ان سے راہ فرار تلاش کرتی تھی، آج ان پر عذاب کی طرح مسلط ہیں۔ میرے بھائیوں، اور یہ قومیں ان پر ٹوٹ پڑنے کو بیتاب ہے، بھوکے درندے کی طرح ٹوٹ پڑنے کو بیتاب ہے، ان کے ایمانی سودا کرنے کے لیے بیتاب ہے۔ آج کے مسلمانوں کے ان حالات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل صادق آتی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک ان تداعى علیکم الامم كما تداعى الاکلۃ الى قصعتها قیل امن قلة نحن یومئذ قال لا بل انتم یومئذ کثیر
वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल वला यंसिअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबता मिनकुम वला यक़दिफन्नल्लाहु फी क़ुलूबिकुमुल वहन क़ीला मल वहनु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। मेरे भाइयों, हदीस के तर्जुमे पर ज़रा गौर करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई करते हुए फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसा ज़माना आने वाला है, लोगों आगाह रहो, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा ज़माना आने वाला है, एक ऐसा वक्त आने वाला है कि पूरी दुनिया के लोग तुम्हारे ऊपर इस तरह टूट पड़ेंगे, तुम्हारे इस तरह खून के प्यासे हो जाएंगे जिस तरह एक भूखा इंसान दस्तरखान पर टूट पड़ता है। पूछने वाले ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा मालूम होता है कि उस वक्त हमारी तादाद कम होगी। अल्लाह के नबी, क्या हम उस वक्त कम तादाद में होंगे जिसके सबब लोग हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे और हमारे खून से खेलेंगे? क्या हमारी तादाद उस वक्त कम होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला बल अंतुम यौमइदिन कसीर, उस वक्त तुम बड़ी तादाद में होंगे, तुम्हारी तादाद बहुत बड़ी होगी, लेकिन वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम्हारी अहमियत, तुम्हारा मकाम समंदरी झाग के मानिंद होंगी। तुम्हारा कोई रोब दबदबा नहीं होगा, तुम्हारा कोई गलबा नहीं होगा, तुम्हारी कोई हशमत, तुम्हारी कोई शान नहीं होगी, तुम्हारी कोई अजमत नहीं होगी। लोग तुम्हें हर महाज पर उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, वला यक़दिफन्नल्लाहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब और तुम्हारा दबदबा निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन पैदा कर देगा, कमजोरी पैदा कर देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वहन किया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहन हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत और कराहियत है। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की एक सूरत हाल को बयान की है कि एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि लोग उस पर इस तरह टूट पड़ेंगे जिस तरह भूखा इंसान दस्तरखान पर टूट पड़ता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वजूहात भी बयान कर दिए कि इस तरह के असबाब इसलिए पैदा होंगे कि तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत बिल्कुल पेवस्त हो जाएगी और तुम मौत से राह फरार तलाश करोगे। दुनिया की मोहब्बत इस तरह आज लोगों में पेवस्त है और इस तरह लोगों के अंदर घर बनाई हुई है कि लोग हर महाज पर कुछ आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ और बटोर ले, कुछ और बटोर ले, हल में मजीद, हल में मजीद, यानी कुछ और हासिल करने के चक्कर में रहते हैं। उनको हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं, सही गलत की कोई तमीज नहीं, सिर्फ माल आना चाहिए। और मौत से नफरत और कराहियत की सूरत हाल ये है कि अगर रात के वक्त सन्नाटे में एक डाली भी गिर जाती है तो उसको अपने खिलाफ महसूस करता है। यानी मौत से इतनी उनको नफरत है, मौत से उनको इतना डर है कि उस पत्ते को, उस डाली को अपने खिलाफ तसव्वुर करता है और सहम जाता है। मेरे भाइयों, जितनी भी कौमें आज तक गुजरी हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आया, जिन कौमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौबाना कर दिया, कुछ कौमों को तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी में बहा दिया, कुछ पर अजाब इस तरह भेजा कि वो आंधियों के शिकार हो गए, कि कुछ लोगों के घरों को तहबाला कर दिया, छत उनके नीचे और उनकी निचले हिस्सा ऊपर। अल्लाह रब्बुल आलमीन तरह तरह के अजाब से उनको दो चार